السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ماؤں کی طرح میری والدہ کو بھی عارف بھیا کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ انجینئرنگ کے بعد ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہی وقت ہے گھر میں بہو لانے کا۔ وہ بھائی سے شادی کا ذکر کرتیں اور عارف بھیا ٹال مٹول سے کام لینے لگتے۔ دراصل وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ابھی تک ان کی نظروں کے سامنے ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جو انہیں پسند آ جاتی۔ ایک دن ہمارے ایک رشتہ دار ملنے آئے۔ آنے والے مہمانوں میں فیصل صاحب کی بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی صوفیہ بھی تھی۔ خدا کی قدرت کہ یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی میرے بھائی جان کو بھا گئی۔ سوئے اتفاق وہ امی اور ہم بہنوں کو بھی پسند آئی۔ اماں نے اس کی ماں سے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ آنٹی رابعہ یہ سن کر خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تمہارا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اتنا اچھا اور قابل لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ پھر کہنے لگیں، کسی سے کیوں، تم ہی کیوں نہ کہو، تمہاری صوفیہ بھی چندہ آفتاب چندہ ماہتاب ہے۔ جب اللہ بات بنانا چاہے تو ایسے ہی منٹوں میں بن جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ یہ کوئی غیر نہیں تھے، دیکھے بھالے قریبی رشتہ دار تھے۔ صوفیہ کی ماں امی کی ماموزاد اور ان کے شوہر ابا کے رشتہ دار تھے۔ اماں اس لیے بھی خوش تھیں کہ لڑکی کو ان کے بیٹے نے خود پسند کیا تھا، تبھی منگنی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ صوفیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، من موہنی اور معصوم صورت والی۔ اس لڑکے کے سب انداز دلکش اور دل کو لبھانے والے تھے۔ عارف بھائی کو تو ایک نظر میں پسند آ گئی۔ انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شادی اسی سے کریں گے اور والدہ کو بھی بتا دیا۔ وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی مراد پل بھر میں پوری ہو جائے۔ اس لحاظ سے عارف بھائی بھی خوش قسمت تھے، مگر یہ ان کی نادانی تھی کہ آگے چل کر سچے موتیوں بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ منگنی کی رسم کے لیے بات ہو رہی تھی، مگر بھائی نے منگنی میں وقت ضائع کرنے کو بہتر نہ جانا اور امی سے بولے، اماں کیا خبر مجھے سعودی عرب جانا پڑ جائے، کمپنی والوں کا ایسا ہی ارادہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں اور جلد میرے سر پر صحرا باندھنے کا ارمان پورا کر لیں۔ تبھی اماں نے منگنی کی بجائے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ بھی شاید منگنی کے اخراجات سے بچنا چاہتے تھے۔ یوں ایک ماہ بعد صوفیہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی۔ میرا بھائی اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ صوفیہ نے انہیں ایسی قدر و عزت اور پیار دیا کہ شاید ہی کبھی کسی خوش قسمت کو ایسا پیار نصیب ہوا ہو۔ شادی کے 8 دن کے بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ اس طرح گھوم پھر کر 15 دن بعد گھر پہنچے۔ اسی شام بھائی صوفیہ کو لے کر اس کے میکے والوں سے ملانے گئے۔ تبھی ان کی سالی نے بتایا کہ عارف بھائی، ہماری امی نے شادی دفتر کھولا ہے، وہ کسی کے گھر اس سلسلے میں اپنی ملنے والی کو لڑکی دکھانے گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساس کو کیا نہیں دیا، پھر انہیں ایسا کاروبار کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اگرچہ یہ سماجی خدمت کرنی ہی تھی تو خاموشی سے بلا معاوضہ کی جا سکتی تھی، شادی دفتر کھول کر تشہیر کی کیا ضرورت تھی۔ اس بات پر بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ جذباتی ہو گئے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ساس صاحبہ تشریف لے آئیں۔ بیٹی اور داماد کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئیں، مگر عارف بھائی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ساس نے پوچھا، کیا بات ہے عارف، کیوں اس طرح منہ ٹکائے بیٹھے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی نے ساس اور سالی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بولے، آپ عزت دار ہو، دوسروں کے دروازے پر بھٹکتی ہیں، کیا گھر میں عزت سے بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟
سب کچھ تو ہے اللہ کا دیا آپ کے پاس، پھر آپ چند ٹکوں کے عوض دوسروں کے ہمراہ گھومنا پھرنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس میں کون سی شان بڑھتی ہے کہ آپ نے شادی دفتر کھول لیا ہے؟ غرض جو ان کے منہ میں آیا انہیں کہہ سنایا، حالانکہ انہیں کوئی حق نہ تھا کہ وہ اس طرح اپنی خوش دامن کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں۔ انہیں تو اپنی بیوی سے غرض ہونی چاہیے تھی۔ داماد کی طرف سے ان سب اعتراضات کے اظہار پر آنٹی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو بلا کر خوب سنائی۔ کہنے لگیں، عارف کو ہمارے معاملات میں اپنی رائے، اپنی پسند کو مسلط کرنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ اول تو اسے دخل اندازی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر امی نے جواب دیا کہ عارف آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں اپنی رائے اور اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کرے۔ وہ تو یہ کہہ کر واپس آ گئیں، مگر گھر آ کر بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو ان لوگوں پر اعتراض کرنے والے؟ شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ خبردار، آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ عارف نے اماں جان سے معذرت کی اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا بالکل نہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دلوں میں شاید گرا پڑ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عارف بھائی کو سعودی عرب میں ایک مشہور کمپنی کا کانٹریکٹ مل گیا۔ وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے جب وہ اپنی پیاری بیوی سے جدا ہو رہے تھے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا اور صوفیہ ان کی جدائی کے خیال سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اور زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مجبوری کی بھینٹ چڑھانا پڑ گیا تھا۔ عارف بھائی کے فون آتے، وہ صوفیہ سے کہتے کہ یہاں نہ دن کو چین ہے نہ راتوں کو قرار، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، تمہاری محبت مجھ پر چھائی رہتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ فیملی ویزے کا بندوبست بھی مشکل ہے، ورنہ میں تم کو اپنے پاس بلا لیتا۔ ان کو گئے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن صوفیہ نے اپنے میکے سے بھائی کو فون کیا۔ وہ اس وقت آفس میں نہیں تھے بلکہ وہ فیلڈ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا باس آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے فون کال ریسیو کیا۔ جب بھائی دفتر لوٹے تو ان کو بتایا کہ پاکستان سے تمہاری بیوی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر عارف بھائی کو افسوس ہوا کہ میں آفس سے باہر کیوں گیا، اور انہوں نے باس سے جھوٹ بولا کہ بیوی کا دوبارہ فون آیا ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی آفیسر دل کا اچھا تھا، اس نے ٹکٹ اور چھٹی کا معاملہ حل کر دیا۔ اس طرح دوسرے ہی روز عارف بھائی گھر پہنچ گئے۔ ہم سب ان کی اچانک آمد سے حیران تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملازمت چھوڑ کر آ گئے ہیں، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچانک بھائی کے آ جانے سے صوفیہ بھابھی بہت خوش ہوئیں۔ ان کو بھائی کی صورت دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو قرار آ گیا۔ 1 ہفتہ پل بھر میں گزر گیا۔ بھائی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سے جدا ہو کر دوبارہ پردیس جائے، مگر جانا ضروری تھا، نوکری کا معاملہ تھا۔ جاتے وقت انہوں نے سسر صاحب سے کہہ دیا کہ میں 2 سال بعد یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ معاہدہ صرف اور صرف 2 سال کا ہے، اسے تو پورا کرنا ہی ہے۔ بولے کہ پاکستان میں ہی کام کر لوں گا، بے شک تنخواہ کم ملے گی، لیکن بیوی ساتھ ہوگی اور ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے ساتھ کرنے والے ایک شخص سے بھی کیا۔ اتفاق سے وہ ان کے سسر کا جاننے والا نکلا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اپنے سسر کا نام اور پتہ بتایا تو پتہ چلا کہ وہ انکل سلیم کے اندرونی معاملات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس بدخواہ نے بھابھی صوفیہ کے بارے میں عارف بھائی کو کچھ ایسی باتیں کہیں
جو سن کر بھائی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے، مگر میں اس اندیکھے عذاب میں مبتلا نہ رہوں گا۔ اس طرح دن رات ذہنی تناؤ میں گزارنے لگے اور کام بھی وہ ٹھیک سے نہ کر سکے۔ انہوں نے ٹکٹ کروایا اور واپس پاکستان آ گئے۔ ان کو بہت بعد جا کے احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ بجائے اس شخص کی فضول باتوں پر یقین کرنے کے، اسے سختی سے دھتکار دینا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ بالکل کانوں کے کچے ثابت ہوئے۔ اچھی بھلی نوکری کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی کے ماضی کی پڑتال کرنے اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کی زندگی کے گزرے دنوں کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا، اب شادی ہو چکی ہے۔ صوفیہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہ رہی تھی۔ بھائی کے پردیس جانے کے باوجود کتنے صبر اور شرافت سے ان کے بغیر سسرال میں رہتی تھی۔ کبھی میکے جا کر رہنے کا نہیں کہا، وہ چاہتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہ سکتی تھی، جبکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ امیر تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے والدین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ شوہر کا مان رکھے ہوئے تھی، ان کی اجازت کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ کسی بیاہتا عورت کی اس سے زیادہ اچھائی اور کیا ہوگی۔ عارف بھائی نے آتے ہی بیوی کی محبت اور اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی کے بارے میں ان سے سوالات شروع کر دیے اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی اور زچ ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ماضی میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اعتراف اور اقرار سمجھتے ہوئے بھائی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب تم مجھ سے معافی مانگو اور سچے دل سے کہو کہ اب ماضی کی کسی یاد کو اپنے ذہن میں نہیں لاؤ گی۔ جب تک تم اپنے ماضی کے بارے میں مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گی، میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ کہہ رہی تھی، کیا بتاؤں، کیا سننا چاہتے ہو؟ ماضی تو بھلانے کے لیے ہوتا ہے، میں نے بھی بھلا دیا۔ آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میرا ماضی بے داغ ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو شادی سے قبل کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، بھائی نے مگر یقین نہ کیا۔ یہ ان کی کم عقلی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ہی رلایا، مارا بھی۔ تب امی جان نے اپنے بیٹے کو لتاڑا تو انہوں نے بیوی کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد بات بات پر تانے دینا ان کا معمول بن گیا۔ وہ اسے تانے دیتے اور وہ رو کر برا حال کر لیتی۔ جب وہ روتی تو یہ اسے منانے لگتے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہا، مگر بھائی نے ایک دن بھی اپنی بیوی کو دل سے معاف نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کی محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ نہ جانے پھر ان کو دن بدن کیا ہوتا جاتا تھا کہ وہ اتنے اذیت پسند ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک جانب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور دوسری جانب وقتاً فوقتاً دل دکھانے والی باتیں کر کے صوفیہ کو تنگ کرتے رہتے۔ وہ بھی کہتے، تم مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ لکھ کر دو، تب میں تم کو معاف کر دوں گا۔ جب تک تم میرے لیے یہ قربانی نہیں دو گی، میں تم کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ آخر میں بھی تو تمہاری خاطر قربانی دے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں ماضی میں اپنا کوئی کزن پسند تھا، تمہارے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی صاحب یہ باتیں صوفیہ کو دبا کر رکھنے اور اس پر رعب جمانے کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے پیار تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ایک گھناؤنی حرکت ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، تو ہرگز وہ اس طرح کا طرز عمل نہ اپناتے۔ وہ تو اپنی طرف سے اسمارٹ بن رہے تھے، مگر صوفیہ کے دل میں نفرت جکڑ پکڑتی جا رہی تھی۔
اب وہ کہنے لگی تھی کہ عارف ذہنی بیمار ہیں اور کبھی کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ انسان کتنا بھی کسی سے محبت کیوں نہ کرتا ہو، کتنا بھی صابر ہو، مگر صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ ایک روز اس نے یہ ساری باتیں جا کر اپنے والدین کو بتا دیں۔ انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ ان دنوں صوفیہ امید سے تھی، تو ماں باپ نے عارف سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا سن کر بھائی سکتے میں رہ گئے۔ وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کسی قیمت پر صوفیہ کو خود سے جدا نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ تو جھگڑے فساد انہوں نے کیے تھے، سراسر ان کی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ حالات ایسے سنگین موڑ پر بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بیوی پر روب جمانے کے چکر میں خود اپنے بنائے جال میں پھنس گئے۔ اب یہ ضد ہو گئی کہ میری بیٹی کو طلاق دو۔ تب بھائی جان کو ہوش آیا، جا کر ان کی منت سماجت کی، ان کے پاؤں پکڑے اور اپنی صفائی پیش کی کہ کسی بدخواہ نے ان کے دل میں بدگمانی بھر دی تھی اور وہ بہک گئے تھے۔ اب ہرگز وہ باتیں نہ دہرائیں گے جن سے صوفیہ کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، مگر آنٹی جان نے مان کر نہ دیا۔ بولی، اس سے پہلے کہ تم ہماری بیٹی پر کچھ اور طرح کے الزامات لگا کر اسے چھوڑ دو، ہمیں آج ہی طلاق لکھ دو۔ خاصا ہنگامہ ہوا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ بات سنور جائے اور صلح ہو جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے ایک خلا نامہ لکھوایا ہوا تھا جس پر صوفیہ نے دستخط کر دیے تھے، اور عارف بھائی کو ان پر دستخط کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہے تو بھائی نے ساس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دستخط کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو منتیں ترلے کر کے منا لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محض دستخط کرنے سے بالکل طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ 3 بار نہ کہے یا شرعی طریقے سے نہ دے۔ حالانکہ صوفیہ کے سب رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ عارف پہلے 3 بار اپنے منہ سے طلاق کہے، پھر خلا نامے پر دستخط کرے، مگر بھائی جان نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ان کی نیت انہیں طلاق دینے کی تھی ہی نہیں۔ ان کے لیے تو صوفیہ کے بغیر زندگی کو گزارنا محال تھا۔ اس کی خاطر پردیس کی اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ یوں ان میاں بیوی میں زبردستی کی جدائی پڑ گئی۔ اس کے بعد عارف بھائی کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ انگاروں پر جاگتے اور کانٹوں پر سوتے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی بہت بڑی سزا ملی۔ وہ ایسے بد نصیب باپ بنے جس نے اپنے بچی کو کبھی نہ دیکھا۔ ایسے کم نصیب شوہر تھے کہ اتنی اچھی اور پیاری بیوی محض بدگمانی کی وجہ سے گنوا دی۔ اپنی جنت جیسی ازدواجی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی۔ میرے بھائی کا یہ احساس جرم دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف صوفیہ بھی کوئی آرام کی زندگی نہ گزار رہی تھی۔ وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور اس پر اس کے رشتہ داروں کے تانے، جو پہل تو اسے انصاف دلانے کی باتیں کرتے تھے، اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہی اس پر بد چلنی کے الزامات لگانے لگے تھے۔ اگر میرے بھائی صاحب تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا تھے تو ہماری بھابھی صوفیہ بھی سکون کی زندگی نہ گزار رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بھائی جان نے گھر میں آنا بند کر دیا، یہاں تک کہ ہم سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم پڑتا تھا کہ وہ کس وقت گھر آتے ہیں اور کس وقت گھر سے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے اور ہم میں سے کسی کو ان کی خبر بھی نہ ہو پاتی تھی، اور بعض اوقات وہ کئی دنوں تک گھر سے غائب رہتے تھے۔ اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت میرے والدین سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ وہ جا کر صوفیہ کو منا لیں، مگر بات پھر وہی تھی کہ اس کے والدین
میرے بھائی اور صوفیہ کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگرچہ صوفیہ اپنی بیٹی کی وجہ سے اپنے شوہر کو ایک بار پھر سے ایک موقع دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والے اور رشتہ دار اس پر اس قدر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ اپنے دل کی بات ہم تک پہنچا نہ پاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ دراڑیں اس قدر مضبوط ہونے لگیں کہ وہ گھر جو اب صرف اور صرف امید کی بنیاد پر قائم تھا، اب ویران ہوتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اب چاہے اس گھر میں جتنے مرضی چراغ جلا لیے جاتے، لیکن وہ گھر اب ہمیشہ ویران ہی رہنے والا تھا۔ میرے بھائی کی ذہنی حالت اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، اور آخر کار اس کا یہ نتیجہ نکل کر سامنے آیا کہ میرے بھائی کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ہمیں اس کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ جب ایک دن میرا بھائی گھر کے باہر ہی کھڑا کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگا تھا، اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر ہمارے محلے کے بچے ہمارے بھائی کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے اور پھر ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگے تھے، جس پر میرے بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ ان تمام بچوں کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے بھاگا۔ جب ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والے والد رؤوف انکل نے میرے بھائی کو اس کی کلائی سے تھام لیا اور اسے اس بچکانہ حرکت پر ڈانٹنے لگے، جس پر بھائی جان بچوں کی طرح رونے لگے۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر انکل رؤوف سمجھ گئے تھے کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ انہیں لیے گھر پر آ گئے، اور گھر پر چھوڑنے کے بعد انہیں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا اچھے سے علاج کروائیں۔ اس کے بعد میرے والدین نے مختلف ڈاکٹروں سے میرے بھائی جان کا علاجی معالجہ کروایا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرا بھائی دوبارہ سے ایک نارمل زندگی جی سکے، لیکن اب شاید ایسا قدرت کو بھی منظور نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرے بھائی ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ اس لیے مجبوراً ہمیں انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ دوسری جانب صوفیہ کے والدین، جو پہل صوفیہ کے حق کی بات کرتے تھے، اب اسے ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اس کی بیٹی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اس کے والدین کا رویہ اس سے ویسے بدلتا جا رہا تھا۔ اس تمام معاملے کی خبر مجھے میری ایک دوست کے ذریعے ہوئی، جس کی شادی صوفیہ کے ہمسائے کے گھر میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھے بتاتی رہتی تھی کہ صوفیہ کے چہرے کی دلکشی اب کہیں دور جا سوئی ہے، اور وہ وقت سے پہلے ہی بہت بری لگنے لگی ہے۔ ایک دن جب میں اپنی اس دوست سے ملنے کے لیے گئی تو راستے میں میرا ٹکراؤ صوفیہ سے ہو گیا۔ میں اسے یوں اچانک دیکھ کر پہچان نہ پائی تھی۔ آخر کار کچھ لمحات بات چیت کرنے کے بعد وہ پھوٹ کر اور میرے گلے سے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی ہوتی اور کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے دل کی سنی ہوتی، تو شاید آج میں ایک الگ زندگی جی رہی ہوتی۔ اس سے ملنے کے بعد میرا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا، اور میں سوچنے لگی تھی کہ آخر قدرت نے ان دونوں کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے۔ میرا بھائی، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہ آنے دیا تھا، محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی جنت جیسی زندگی کو جہنم بنا ڈالا، اور آج اپنے ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف صوفیہ اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بھی اب اپنے حواس میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس سب میں زیادہ قصور میرے بھائی کا تھا یا پھر صوفیہ کا، یہ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا تھا وہ میرے بھائی جان کی بیٹی ہے، جس کو نہ تو اس کے باپ نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اسے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ معصوم سی جان اپنی اماں جان کے مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے اپنی ماں کی محبت
اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ترس رہی تھی، اور اب وہ ہمیشہ شاید کے لیے اس سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ دنیا میں بہت ایسے سچے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین ان کے پاس نہیں ہوتے، اور وہ اس پر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی انہیں بد نصیب قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایسے بچوں کا کیا جن کے پاس ان کا باپ بھی ہو، ان کی ماں بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یتیموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں، صرف اور صرف چند لوگوں کی دو کوڑی کی انا کی وجہ سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھتیجی اور اس جیسے تمام بچوں کے حال پر رحم فرمائے، اور میرے بھائی اور بھابھی جیسے شادی شدہ جوڑوں پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور نظر بد سے بچا کر رکھے۔